बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के लिए है। जुम्मे का रोज़ एक मरतबा फिर कप्तान के लिए मुबारक दिन और दूसरे मुखालफिन के लिए भारी दिन है। एक फ़ैसला चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का और सारे की सारी जो गेम है वो पलट कर रख दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो कागजात मुस्तरद कर दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। अहम रहनुमाओं के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किन किन के कागजात मंजूर कर लिए, अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही और सनम जावेद की भी इलेक्शन में वापसी, और सनम जावेद जो कि मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल हैं, मरियम नवाज़ को उन्होंने आउट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट से। इन दोनों के लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन की क्यों दौड़ें आज लग गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इनकी दौड़ें लगवाई हैं, इस पर अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि नाजरीन दो बड़े इंपॉर्टेंट सर्वे रिपोर्ट आपके सामने मैं रखूँगा, और इन सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्न आउट जो है वो 80% तक जा चुका है। और इस 80% टर्न आउट ने बड़े बड़े ताकतवरों और फैसला साजों को इस वक्त मुश्किल में डाल दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट और बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद ये जो 80% टर्न आउट है इसका हम क्या करें, क्योंकि 80% टर्न आउट आने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर पीटीआई के अपने जो अहम रहनुमा हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे उनके कागजात भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। इस पर भी हम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो एक्सेप्ट हुए हैं कागजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जस्टिस अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह ने बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स भी दिए हैं इस हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम हैं, सबसे पहले इनका केस आया और इनके जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जो नीचे से इनके कागजात मुस्तरद होकर आ रहे थे वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया है। अच्छा, इस पर जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अहम रिमार्क्स दिए हैं कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें ये कहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम ने करना है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं। इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि बग़ैर कानून किसी को बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं ये फ़ैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। मुल्क के अवाम को फ़ैसला करने दें। हमारे सामने आने वाली दरख्वास्त गुजार की अहमियत नहीं, अवाम के हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। अदालती फ़ैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस में इलेक्शन कमीशन को उड़ाकर रख दी है कि आप कैसे मुस्तरद कर सकते हैं और क्यों लोगों को इलेक्शन लड़ने से आप रोक सकते हैं, और मफरूर वो क्यों थे, ज़ाहिर सी बात है मुकदमे हैं, और इस दौरान किस तरह से मुकदमे हो रहे हैं सबको पता है, और ज़ाहिर सी बात है अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ख़ुद को छुपाया हुआ है, तो इस वजह से उनको मफरूर करार दिया हुआ है और आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, अब इस सारे केस में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा जी, उनके जो वकील थे, कि बैलेट पेपर्स का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले तो कागजात मुस्तरद की और अब ये बहाने डाल रहे हैं कि बैलेट पेपरों की जो छपाई है, बैलेट पेपर्स का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, तो इसलिए आप इनके कागजात आप एक्सेप्ट ना करें। भाई क्यों ना करें, आपने गलत काम किया है। और जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं, और फिर उसके बाद इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमने फ़ैसला दे दिया है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और आपको अगर इस हवाले से मैं बताऊं कि बैलेट पेपर्स का जो काम है, ये एक सॉफ्ट जो कॉपी है वो तो ठीक है, वो तो बनाई जा चुकी है, लेकिन अभी छपाई उस तरह से अमल में नहीं लाई गई। तो बहरहाल ये पहला रिलीफ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, और जो कागजात नामजदगी हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। और जो जस्टिस अतर मिनल्ला के इसमें रिमार्क्स हैं, उन रिमार्क्स के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो फ़ैसला किया गया था वो इसके ऊपर जो जजेस हैं
ان کی کیا رائے ہے، اور خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں صاف صاف اور کلیئر جو میسیج ہے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بڑی خبر جو دوسرے کاغذات ایکسیپٹ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میں 1 منٹ تھوڑا سا نکال لوں ذرا۔ پرویز الہی اور صنم جاوید بھی ہیں، ان کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اچھا شوکت بسرا جو ہیں، شوکت بسرا، پرویز الہی اور صنم جاوید، ان تینوں کا بھی آج کیس تھا، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ 1 منٹ تھوڑا سا۔ اچھا ان تینوں کا یہ ہوا ہے جی، شوکت بسرا، صنم جاوید اور پرویز الہی، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ پہلے تو عدالت نے 11 بجے کا وقت دیا، لیکن اب یہ وقت بڑھا کر 2 بجے تک کا کر دیا گیا ہے صنم جاوید اور شوکت بسرا والے معاملے کے اوپر، جبکہ پرویز الہی کی جو سماعت ہے وہ بھی چل رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو صنم جاوید کا کیس تھا، اس میں کہا گیا جی، عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اس کیس میں بھی مشترکہ اکاؤنٹ کا نقطہ ہے۔ صنم جاوید کے کاغذات پر دوسرا جیل سپرنٹینڈنٹ کے دستخط نہ ہونے کا جو اعتراض تھا وہ لگایا گیا، اور تیسرا اعتراض صنم جاوید کے دستخط جعلی ہونے کا لگایا گیا۔ تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس کیس میں ریٹرننگ افسر کو نیا سنگل اکاؤنٹ ایڈجسٹ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، تو بتایا گیا کہ نہیں کی گئی۔ تو اس کیس میں بھی پھر کہا گیا جی کہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن تیاری کرے۔ پہلے 11 بجے کا وقت دیا گیا، پھر وہ ڈی جی لاج جو تھے وہ مصروف تھے، تو 2 بجے کا وقت لیا گیا، یعنی کہ جمعے کے بعد کا۔ لیکن جس طرح سے یہ ریمارکس اور ایک ایکسیپٹ ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے، تو صنم جاوید اور شوکت بسرا کے بھی ایکسیپٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آپ ابھی میں ویلاگ تھوڑا ارلی کر رہا ہوں، آپ کو بریکنگ نیوز میں نے کہا دے دوں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے آبزرویشن بھی میری، اور جو ابھی تک ریمارکس اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، ایک کے ایکسیپٹ بھی ہو گئے ہیں، تو ان دونوں کے بھی ایکسیپٹ ہونے جا رہے ہیں، صنم جاوید اور شوکت بسرا کے۔ تو اس میں جو شوکت بسرا کا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے پہلے 11 اور پھر 2 بجے تک گیا۔ وکیل شوکت بسرا نے کہا جی کہ میرے موکل کے کاغذات مشترکہ اکاؤنٹ کی وجہ سے مسترد کیے گئے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا جی جس رول پر انحصار کر رہے ہیں کاغذات مسترد ہوئے، وہ الیکشن کمیشن نے کبھی نوٹیفائی ہی نہیں کیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کیا کاغذات پر کسی نے اعتراض کیا تھا؟ اس پر جی کہا گیا کہ ریٹرننگ افسر نے خود اس نقطے پر کاغذات مسترد کیے، موکل نے ریٹرننگ افسر کو نیا سنگل اکاؤنٹ دینے کا کہا، اس کے باوجود کاغذات مسترد ہوئے۔ تو یہ جی بتایا گیا، اور جس طرح سے سوال پوچھا گیا جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے، تو یہ شوکت بسرا کے بھی کاغذات ایکسیپٹ ہونے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کل یہ جو دونوں کیسز تھے وہ مقرر کیے گئے، اور جب یہ بینچ سامنے آئے دونوں، ایک تو جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں اور ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، تو اسی وقت ہی یہ ہم نے آبزرو کر لیا تھا کہ جو کاغذات ہیں وہ ایکسیپٹ ہونے جا رہے ہیں، اور آج یہی چیز ہوئی۔ ایک رہنما کے تو ایکسیپٹ ہو گئے ہیں کاغذات، اور دوسرے دونوں کے الیکشن کمیشن ڈیلینگ ٹیکٹس تھوڑا سا کر رہا ہے، مصروفیت اور دلائل نہیں دے رہا، نہیں تو جو پوائنٹس اٹھائے گئے اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں ان کے بھی کاغذات ایکسیپٹ ہیں، اور جمعے کے بعد یہ بڑی خوشخبری ان دونوں کے حوالے سے بھی آ جائے گی کہ ان دونوں کے بھی کاغذات جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں آتا ہوں پرویز الہی صاحب کے معاملے کے اوپر کہ پرویز الہی کا کیا معاملہ ہوا ہے جی۔ اچھا پرویز الہی کی جو سماعت ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور ابھی بھی ان کے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جو وکیل ہیں پرویز الہی کے فیصل صدیقی، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا جی، وہ دلائل دے رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ریٹرننگ افسر کا مکمل آرڈر ہی نہیں ملا۔ کاغذات نامزدگی پر یہ اعتراض عائد کیا گیا کہ ہر انتخابی حلقے میں انتخابی خرچ کے لیے الگ الگ اکاؤنٹ نہیں کھولے گئے۔ پرویز الہی 5 حلقوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی عجیب سا جو اعتراض ہے وہ لگایا گیا۔ اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ 5 انتخابی حلقوں کے لیے 5 الگ الگ اکاؤنٹ کھولے جائیں؟ تو وکیل نے کہا کہ اگر انتخابی مہم میں حد سے زیادہ خرچہ ہو تو الیکشن کے انعقاد کے بعد اکاؤنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے دن پولیس نے گھیراؤ کر رکھا تھا، جس پر جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑیں، قانون کی بات کریں۔ تو فیصل صدیقی نے کہا کہ ایک اعتراض یہ عائد کیا گیا کہ میں نے پنجاب میں 10 مرلہ پلاٹ کی ملکیت چھپائی۔ اعتراض لگایا گیا 20 نومبر 2023 کو جو 10 مرلہ پلاٹ خریدا گیا، میرے موکل نے ایسا پلاٹ کبھی خریدا ہی نہیں، اس وقت وہ جیل میں تھے۔
ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ اثاثے ظاہر کرنے کی آئندہ کٹ آف ڈیٹ 30 جون 2024 ہے، جس پر عطر ملا نے کہا کہ ہم نے الیکشن ایکٹ کی اس انداز میں تشریح کرنی ہے تاکہ لوگ اپنے حق سے محروم نہ ہوں، نہ ہوں۔ تو بیسیکلی جسٹس عطر ملا صاحب یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے امیدوار کو کہ آپ عوام کو دیکھیں، ان کا حق متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ابھی تک کے ریمارکس ہیں، پھر اسی طرح سے جسٹس عطر ملا نے مزید کہا کہ ہم نے الیکشن ایکٹ کی ایسی تشریح کرنی ہے جو عوام کو مرضی کے نمائندے منتخب کرنے سے محروم نہ کریں۔ پلاٹ کا اعتراض تب ہی بنتا تھا جب جج کا فیصلہ موجود ہو، پلاٹ فلاں شخص کا ہے۔ اچھا، پھر مزید جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اچانک آپ کی اضافی جائیداد نکل آئی، آپ یہ اضافی جائیداد کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ تو فیصل صدیقی نے کہا میں تو کہتا ہوں حکومت اس جائیداد پر اعتراض ہے تو وہ خود ہی اس جائیداد کو رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ جو ابھی تک آرگومنٹس ہیں اس کیس میں ہوئے ہیں، تو وہ جو پلاٹ ہے ان کا ہے ہی نہیں اور وہ اعتراض لگا دیا گیا پرویز الہی صاحب کے کاغذات کے اوپر۔ تو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عطر ملا اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ آلریڈی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو اجازت دے چکے ہیں الیکشن لڑنے کی، اور مفرور تھے وہ، ان کا میرے خیال سے زیادہ مضبوط تھا کیس ان کی بنسبت، ویسے تو وہ بھی مضبوط نہیں تھا لیکن ان کو ریلیف ملا ہے، تو پرویز الہی صاحب کو بھی ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ تو یہ اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں یہ یہاں پر منظور ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ خبر ناظرین دو سرویز کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ ایک سروے تو ناظرین ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور 70 to 80% جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اس مرتبہ ہوگا۔ یہ ایک جو سروے رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ وہ ایک چونکہ پرویز الہی کی کیس بھی چل رہا ہے تو اس کی خبر بھی فائل کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے موبائل میں تھوڑا سا دیکھنا بھی پڑ رہا ہے۔ ایک منٹ میں یہ تھوڑی خبر فائل کر دوں تو پھر میں کرتا ہوں۔ اچھا، تو معاملہ یہ ہوا ہے جی کہ 80% ٹرن آؤٹ، 70 سے 80% ٹرن آؤٹ نے اس وقت بڑے بڑے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، طاقتوروں اور وہ ان فیصلہ سازوں کو جو کہ فیصلے کر رہے تھے کہ نواز شریف کی حکومت بنانی چاہیے، کیونکہ 80% یا 70% ٹرن آؤٹ کے ساتھ آپ جتنی مرضی زور لگا لیں، آپ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، آپ نتائج کو کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اسی لیے اب مایوس کیا جا رہا ہے کہ یہ آزاد امیدوار دوسری طرف آ جائیں گے، لیکن اس کا بھی توڑ میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نکال چکی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو اس حد تک سپورٹ مل چکی ہے کہ حکومت اگر تو یہ آزاد امیدوار جیت جاتے ہیں تو یہ حکومت بنا لیں گے۔ اس وقت یہ رپھڑا پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک اور سروے کیا گیا ہے، اور اس سروے کے مطابق 85% لوگ ووٹ محنت کش جو طبقہ ہے جو کہ ڈال رہا ہے، یعنی کہ محنت کش طبقے سے مراد یہ کہ جو جابز وغیرہ کر رہے ہیں، جو سیلریڈ ہیں یا مزدوری وغیرہ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو بالکل ابھی کوئی کام شام نہیں کر رہے، ان سے یہ نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو محنت کش طبقہ ہے ان میں سے 85% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے، اور یہ پتن ایک الیکشن تحقیقی ادارہ ہے جس نے یہ سروے کیا ہے، اور یہ جو تحقیق ہے وہ کی ہے، اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ تو اس وقت ٹرن آؤٹ سے بھی ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی مایوس نہیں ہونا، ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ عوام کس کو ووٹ کر رہی ہے، اور وہی بندہ الیکٹ ہو کر سامنے آئے۔ اگر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہوگا تو اس میں پھر دھاندلی کے جو چانسز ہیں وہ پھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ووٹوں کا مارجن ہی کم ہو ایک دوسرے کا تو 1000-2000 کی دھاندلی اگر کر لی جائے تو وہ زیادہ آسان ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ 30-40 ہزار ووٹوں کی دھاندلی کریں، وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج جمعے کا دن بھی مبارک ثابت ہو رہا ہے، اور کچھ اہم خبریں خوشخبریاں ہیں ان کے لیے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔